وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من خلق الحسن۔ ناظرین کرام اور عزیزان محترم، چونکہ ہماری گفتگو ہے اخلاق حسنہ پر، اور جو میں نے حدیث اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ کے نام اعمال میں اضافہ کرنا اور نام اعمال میں نیکیوں کے پلے کو بھاری کرنے کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو حسن خلق کرے گا، یعنی خلق حسن آپ کا جو ہے وہ آپ کے میزان کو اور آپ کے نام اعمال میں اضافہ کرے گا۔ علیکم بحسن الخلق، اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، تاکید کی تمہارے اوپر خلق حسنہ کے لیے میں تاکید کرتا ہوں۔ فَإِنَّ حُسْنِ الْخُلْقِ فِي الْجَنَّةِ لَا مَعَالَ، کیونکہ خلق حسنہ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسا کہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خلق حسنہ کی کچھ قسمیں ہیں، ان میں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جو صفات ہیں خلق حسنہ جس سے پتہ چلتا ہے انسان کا، وہ ہے سخاوت، شجاعت، حلم اور عفو اور درگزر، اور انہی میں ایک چیز ہے رحم۔ رحم جو ہے یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ انسان کے اندر خالق عالم نے ایک ایسا ملکہ پیدا کیا ہے کہ جو رحم کو درشاتا ہے، یہ رحم انسان کو کرنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر رحم کرنا چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو رحم کے لائق ہیں، جن پر رحم کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک ایسا شخص کہ جو پہلے بہت عزیز تھا، اس کی بڑی عزت تھی، کسی وجہ سے کافی عزت ہونے کی وجہ سے، اور جو پہلے دو لوگوں کے درمیان میں عزیز سمجھا جاتا تھا، جو بعد میں کسی وجہ سے لوگوں نے اس کو ذلت کی منزل میں لا دیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ جو پہلے عزیز تھا، یعنی پہلے وہ ایک بڑا آدمی تھا، عزت دار اور دولت مند تھا، لیکن حالات نے اس کو جو ہے وہ غریب بنا دیا۔ تو ایسے شخص پر رحم کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے تاکہ اس کو احساس غربت نہ ہو، احساس ذلت نہ ہو۔ دوسرا وہ ہے کہ جو کبھی امیر تھا، بہت دولت مند تھا، بہت امیر تھا، اور ایک حالات ایسے بنے کہ انسان جو ہے وہ غربت کا شکار ہو گیا، حالات کا شکار ہوا اور غریب ہو گیا۔ ایسا شخص اگر آپ کو ملے، دکھے، آپ کے سامنے آئے، تو اس پہ آپ اس کو رحم کی نظر سے دیکھیں۔ چونکہ ایک انسان ہے کہ جو ہمیشہ دولت اور امیری میں زندگی گزارتا ہے، لیکن جب غربت کی منزل آتی ہے، حالات کے بہت سارے آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ یہاں چونکہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہاں تو اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ راتوں رات انسان جو ہے وہ امیر سے غریب بھی ہو جاتا ہے، اور راتوں رات غریب سے امیر بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک درس بھی ہے اور ایک عبرت بھی ہے کہ کسی انسان کو ہمیشہ اپنی ایک حالت پر رہنے کا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور خطیب مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک کسی چاہنے والے نے آپ کی دعوت فرمائی، آپ اس کے یہاں دعوت پر جب تشریف لے گئے تو صحن خانہ میں جو دسترخوان بچھایا اس نے، اور اس نے کچھ اپنے گھر میں کچھ برڈس، کبوتر پال رکھے تھے، کچھ کبوتر جو اس کے گھر میں پلے ہوئے تھے، سامنے ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے اور دسترخوان بچھا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کھانا کھائیں تو سامنے کبوتر نے انڈا دیا،
جو انڈا زمین پہ گرنے کے بجائے دیوار پہ بیٹھے ہوئے کبوتر نے جو انڈا دیا وہ نیچے تو دیوار میں کبھی کارنس وغیرہ نکلی رہتی ہے نا، اینٹ پر رک گیا اور وہ انڈا ٹوٹنے سے بچ گیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے ایک نقصان سے بچا لیا۔ تو اس نے بڑے فخر سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی بھی میرا کوئی نقصان ہوا ہو، کبھی بھی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، کبھی مجھے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو پیغمبر اسلام اس کے دسترخوان سے اٹھ گئے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایسے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھائیں گے کہ جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی جس کا کوئی نقصان نہ ہوا ہو، کیونکہ مومن کے 40 دن مسلسل ایک جیسے نہیں گزرتے، درمیان میں 20 دن 10 دن میں کوئی ایسا حالات آتے ہیں کہ جو اس کی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی غم بھی ہوتا ہے، مسلسل ایک جیسے نہیں گزرتے، ہمیشہ آسانی نہیں ہوتی۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ ابتلا میں رہتا ہے۔ مولا متقیان سے کسی نے فرمایا کہ ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو مولا نے فرمایا اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہمارے چاہنے والے کی طرف مشکلات ایسے دوڑ کے آتے ہیں جیسے ڈھال کی طرف پانی آتا ہے یا میٹھے کی طرف مکھیاں دوڑتی ہیں، ایسے جو ہے ہمارے چاہنے والے کی طرف مشکلات دوڑتے ہیں۔ تو پیغمبر کھڑے ہوئے کہ ہم ایسے شخص کے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے جس کی کبھی کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ تو ہمیشہ جو ہے انسان کو نقصان کا خطرہ رہتا ہے، نقصان کئی طرح کا ہوتا ہے، جان کا نقصان، مال کا نقصان، لیکن اصلاً دنیا میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان ہوتا ہی نہیں، اس کو نقصان سمجھا نہیں جاتا، چونکہ اس کی بھرپائی ممکن ہے۔ If wealth is lost, nothing lost. If health is lost, something lost. And if character is lost, everything lost. دولت کا چلا جانا لاس نہیں ہے، ہیلتھ کا اگر خراب ہو جانا تو تھوڑا بہت لاس ہے، لیکن اگر کسی انسان کا کیریکٹر ختم ہو جائے، کردار ختم ہو جائے، اس کے پاس اخلاق نہ ہو اور خاص طور سے خلق حسنہ نہ ہو، ایوری تھنگ لاس، ٹوٹل لاس ہے۔ اور نقصان کے لیے سب سے بڑا انسان کو ڈرنا چاہیے وہ نقصان کہ جو آخرت میں ہونے والا ہے۔ یہاں کا نقصان تو ٹمپریری، آج نقصان ہوا کل کسی طرح سے کہیں سے فائدہ بھی ہو جائے گا، لیکن آخرت میں جب نقصان ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں مومن کی علامت ہے کہ وہ ایک حالت میں مسلسل نہیں رہتا، کبھی اس کو جانی نقصان ہوتا ہے، کبھی مالی نقصان ہوتا ہے، کبھی اس کو بیماری ہوتی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے جو چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے گناہ اللہ، اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اولا تو میرے چاہنے والے گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتے، ان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، خوف الہی ہوتا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں خوف الہی ضرور رہتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور مسلسل گناہ کر رہا ہے، کھل کر گناہ کر رہا ہے، فسق و فجور میں لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والے سے اگر کہیں گناہ غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی زندگی میں ہی، دنیا میں ہی اس کا ازالہ کر دیتا ہے، چند چیزوں کے ذریعے سے اس کا ازالہ ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس کی رزق میں کمی آ جاتی ہے، کبھی کبھی اس کے رزق میں کمی آتی ہے، امتحان کی منزل میں آ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، چونکہ ہم آپ کی خدمت میں بات بتائیں گے اگر موقع رہا، ٹائم رہا، کہ کچھ چیزیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے کچھ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ دوسرا اس کے جسمانی بیماری ہو جاتی ہے، درد ایسا ہوتا ہے کہ جو درد ہوتا رہتا ہے، اس کی گناہ میں کمی آتی رہتی۔ تیسرا اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے، لوگ اس کی عزت کرنا کم کر دیتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ وقت موت تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ اس کے جنازے میں رونق کم ہو جاتی ہے۔ چھٹا ایک امام نے فرمایا، اور وہ آپ کو خاص طور سے سننا چاہیے، وہ چھٹا فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے کے گناہ دھلنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو بیوی چڑچڑی ملتی ہے، وہ ہمیشہ اس کو کوشتی رہتی، جتنا وہ کوشتی رہتی اتنا اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ لیں تو پھر گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، تو جیسے ہی وہ کوچنا شروع کرے زوجہ شوہر کو تو سمجھے کہ ایک گناہ میرا دھل گیا۔ بہرحال تو کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو مالدار تھا اور بعد میں خسارے کی وجہ سے، کسی وجہ سے، حالات کی وجہ سے
غریب ہو گیا اس کی عزت کرنا چاہیے، اس پہ رحم کرنا چاہیے۔ تیسرا وہ عالم جو جاہلوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، ایک عالم ہے جو جاہلوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے تو اس پہ بھی رحم کرنا چاہیے کہ بیچارہ رحم کے لائق ہے، کہ جیسے لوگوں کی جو قدر ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ ان کو سمجھانا چاہتا مگر وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ذکر خدا غافلوں میں اور جاہلوں میں ویسے ہی ہے جیسے قبرستان میں بانسری بجانا۔ ایک انسان قبرستان میں بیٹھا ہوا بانسری بجا رہا ہے، نہ کوئی سننے والے کوئی ہیں، نہ اس کی آہ کرتے ہیں نہ واہ کرتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی غافلوں میں ذکر خدا کرنا، ایسے ہی جاہلوں میں ایک عالم کا پھنس جانا، تو وہ قابل رحم ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ قابل رحم ہے کہ جو ان کے درمیان میں ہے کہ جو جاہل ہیں۔ اور چوتھا یتیموں پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو جتنے بال آ جاتے ہیں اتنے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یتیموں پہ بھی رحم کرنا چاہیے، یہ بھی رحم کے لائق ہیں۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دن جنت پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکل شیء حیلۃ وحیلۃ السرور فی القیامت اربع خصال۔ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ ہر شے کے لیے ایک حیلہ ہے، ہر شے کے لیے ایک بہانہ ہے، اور سرور کا بہانہ، خوشی کا بہانہ، دل میں جو سرور پیدا کرتا ہے اس کے 4 بہانے ہیں، 4 ذریعے سے انسان کو خوشی ملتی ہے۔ ایک ہے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، بیواؤں کی مدد کرنا، اور اس کے بعد مومنین کی قضاء حاجت کے لیے کوشش کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اگر نہیں کر سکتا خود تو کوشش کرے کسی ذریعے سے کرا دے۔ اور تیسرا ہے فقراء کی مزاج پرسی کرنا، فقیروں کی مزاج پرسی کرنا، فقیروں کے پاس بیٹھنا، ان سے مزاج پرسی کرنا، ان سے پوچھنا، ان کے حالات پوچھنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، یہ انسان کو اس کے دل کا سرور کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیسرا ہے فقراء کی مزاج پرسی کرنا، چوتھا ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، پانچواں ہے وہ کہ جو صحت مند تھا بیمار ہو گیا اس کی مدد کرنا، یعنی وہ جو صحت مند تھا وہ بیمار ہو گیا، یہ اس پہ بھی رحم کرنا چاہیے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں سرور اور خوشی کا بہانہ ہے، ایک یتیموں اور بیواؤں پر رحم کرنا، قضاء حاجت مومنین کے لیے، فقراء کی مزاج پرسی کرنا، اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ پھر 5واں وہ ہے کہ جس پہ رحم کیا جائے، رحم کے لائق ہے، وہ ہے کہ جو صحت مند تھا بیمار ہو گیا۔ پہلے وہ صحت مند تھا، چلتا پھرتا تھا، اب اس کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، بیمار ہو گیا کسی وجہ سے، تو اگر وہ آپ سہارا آپ اس کو دیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ چھٹا وہ لوگ کہ جو پردیس میں ہیں، ان پر خدا بہت مہربان ہوتا ہے، ملک الموت کو بھی حکم دیتا ہے، ان کو بھی مہربان ہے۔ جو لوگ پردیس میں ہوتے ہیں، جو غربت میں ہیں، جو پردیس میں ہیں، ان پہ اللہ بڑا مہربان ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے ایسے پردیس میں جب کسی انسان کی کوئی حالات ایسے بن جائیں کہ اس کو موت کا قریب ہو جائے تو ملک الموت کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم اس پہ رحم کرنا، بڑی رحم سے اس کے جو ہے وہ روح کو قبض کرنا۔ بہت اسی سلسلے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک جوان تھا، اپنے شہر میں رہتا تھا، کچھ اس کے باڈی لینگویج سے، اس کے اطوار سے، اس کے اخلاق سے لوگ پریشان ہو گئے، شہر والے اس کو بہت تکلیف میں تھے، اس سے پریشان تھے۔ تو شہر والوں نے جو ہے وہ اتنے عاجز تھے کہ جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ اس کو شہر سے نکال دو، خلاق عالم نے حکم دیا کہ اس کو شہر سے نکال دو، اور اس کو شہر سے نکال دیا گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم خدا سے نکال دیا۔ وہ وہاں سے نکل کر راستے طے کرتا ہوا اور منازل طے کرتا ہوا دوسرے قریے میں پہنچا، تو دوسرے قریے والوں نے بھی نکال دیا اس کو، وہاں بھی نہیں رکھا انہوں نے بھی اس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو ایسے کرتے کرتے 2-3 قریے، 2-3 گاؤں، شہروں پہ گیا، تو سب کے اس کے چونکہ سب لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے تو اسے کسی نے پناہ نہیں دی۔ تو آخرکار وہ جو ہے وہ جا کے پہاڑوں کے درمیان میں کہیں رہنے لگا۔ اب چونکہ کھانے پینے کے اہتمام نہ ہونے سے، آسائش کے اہتمام نہ ہونے سے، گھر میں رہنے کا عادی تھا اور جنگل میں پڑا ہوا تو اس کو بیمار ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موت کا وقت قریب آ گیا، اور جب موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے کہا پروردگار تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے اب میرے شہر سے، میرے والدین سے جدا کر دیا، الگ کر دیا، میں باہر ہوں، الگ ہوں،
اور یہاں پڑا ہوا ہوں، نہ میرے پاس کوئی مزاج پرسی کرنے والا ہے، نہ میرے پاس کوئی حال پوچھنے والا ہے، ایسی غربت کی حالت میں مجھے تو نے موت دی۔ تو تو رحیم و کریم ہے اور تو نے مجھے یہاں اس حال میں ڈالا ہوا ہے۔ تو خلاق عالم کو اس پہ بڑا ترس آیا، اور اتنا ترس آیا کہ اللہ نے اس کے پاس حور و غلمان کو حکم دیا کہ تم جاؤ، اس کے رشتہ دار بن کر جاؤ، ان کی صورت میں جاؤ، کوئی ماں کی صورت میں، کوئی باپ کی صورت میں، کوئی بھائی کی صورت میں جا کے اس کی جو ہے اس کے رشتہ داروں کی صورت میں جاؤ اور اس کی دلجوئی کرو۔ وہ لوگ گئے، جانے کے بعد اس کی دلجوئی کی، خدا نے اس پہ رحم کیا، چونکہ پردیس میں تھا، یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ اے میرے نبی کلیم اللہ موسیٰ، جاؤ فلاں جگہ جو ہے وہ میرا ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ امراض کی شدت کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، جاؤ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھو، اس کو دفن و کفن کرو، یہ میرا حکم ہے۔ خداوند کریم کی طرف سے جو حکم ملا، جناب موسیٰ جب پہنچے تو کیا دیکھا، وہاں وہی جوان ہے کہ جس کو انہوں نے نکالا تھا، جس کو انہوں نے اپنے گاؤں اور اپنے شہر سے نکالا تھا، وہی جوان ہے جو وہاں بھی پڑا ہوا۔ پروردگار عالم سے فرمایا میرے مالک یہ تو وہی جوان ہے کہ جس کو تو نے شہر بدر کرنے کا حکم دیا تھا۔ کہاں، لیکن چونکہ اس کے امراض، شدت مرض اور غربت کی وجہ سے اس کے اوپر میں نے رحم کیا، اس لیے چونکہ میں نے رحم کیا اب تم بھی اس کے اوپر رحم کرو۔ قدماتا جب وہ مر گیا تو اس کو جو ہے جناب پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اس کو غسل دو، کفن دو، دفناؤ۔ جناب موسیٰ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنایا۔ اچھا، اور کچھ لوگ ہیں جن پہ رحم کرنا چاہیے، وہ لوگ کہ جو اسیر کر لیے گئے، بلا وجہ بے خطا اسیر کر لیے گئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ لوگ اسیر کر لیے گئے، جو اسیر ہیں ان کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ اگر وہ بے خطا ہیں، بے جرم اسیر کیے گئے ہیں تو ان کے اوپر تو سب کو رحم کرنا چاہیے، بالکل ان کے لیے ان کی سفارش کرنا چاہیے، ان کو آزاد کرنے کا بہانہ بنانا چاہیے۔ لیکن مولا متقیان غالب علی کل غالب علی طاب علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ خود ان کو کوئی بھی اسیر پسند نہیں، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ان کا خود کا قاتل جب اسیر ہو کے آیا تو مولا نے کہا اس کی مشکوں کو کھول دو، اور اس کو اپنے طرف سے شربت پیش کر کے پوچھا کہ تو بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ تو اس نے کہا کہ آپ سے اچھا امام کون ہو سکتا ہے، جس کو بدبختی اپنی طرف کھینچ رہی ہے اسے کون روک سکتا ہے۔ تو یہ کچھ لوگ اگر اسیر کر لیے گئے ہیں ان پہ بھی رحم کرنا چاہیے، یہ خداوند کریم کی طرف سے فیصلہ ہے۔ فقراء پہ رحم کرنا چاہیے، فقیروں پہ رحم کرنا چاہیے۔ 8ویں وہ فقیر ہیں، فقیر جن کے پاس نہ رہنے کو مکان ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پہننے کو کپڑے ہیں، ایسے فقیر لوگ ہیں، ان پہ بھی رحم کرنا چاہیے۔ جن کے پاس ہے ان کو حکم ہے کہ ان کو عطا کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو حکم ہے کہ وہ صبر کریں، وہ ہر دروازے پہ نہ جائیں۔ چونکہ پیغمبر اسلام خود فرماتے ہیں کہ میں فقر سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ فقر کی شقیں کفر سے مل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی فقیری جو ہے انسان کو کفر کی منزل میں پہنچا دیتی ہے، یعنی ضرورت آن کے شیراں را کند روبا مزاج احتیاجست جو شیر دل لوگوں کو روبا مزاج بناتی ہے، یعنی لومڑی صفت بنا دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ محتاجی ہے۔ محتاجی سے ڈرنا چاہیے، محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے، فقیری کو اپنے پاس آنا نہیں دینا چاہیے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر فقیری ہے بھی تو اس سے کتنے دن کے لیے، یا تو فقیری چلی جائے گی یا فقیر چلا جائے گا۔ آج فقیر ہیں، کل ہو سکتا ہے کوئی دے دے تو آپ کے پاس کھانا ہو جائے، کپڑا ہو جائے، مکان ہو جائے۔ رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کسی نے دے دیا، مکان ہو گیا، فقیری ختم ہو گئی۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں، کسی نے دے دیا، کھانے کی فقیری ختم ہو گئی۔ پہننے کے لیے کپڑا نہیں، جن کے پاس ہے ان کو حکم ہے کہ آپ دے دیجئے۔ لیکن سب سے بڑا فقیر وہ ہے، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جو محشر میں غریب ہو، فقیر ہو۔ وہاں اگر 2 رکعت نماز چاہیے تو کون دے گا؟ وہاں اگر ایک روزہ چاہیے، کم پڑ گیا تو کون دے گا؟ ایک حج نہیں جو ہم نے واجب تک کیا نہیں، جو نیکیاں نہیں ہم نے کی ہیں، تو وہاں ایک حسرت کی منزل ہوگی کہ جہاں انسان اے کاش میں نہیں کیا ہوتا، اے کاش میں نہیں کیا ہوتا، اے کاش میں نہیں کیا ہوتا۔ تو اس سے پہلے کہ وہاں جا کے حسرت کی منزل میں رہیں، پہلے سے کر کے جائیں۔ تو مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی فقیری محشر میں فقیر ہو جانا ہے۔ اس لیے کسی ایسے کا دامن تھامے رہیں تاکہ اگر وہاں بھی ضرورت پڑے تو وہ عطا کر سکے۔
چونکہ وہاں بھی کوئی نہیں دے سکتا. اگر وہاں بھی کوئی مدد کر سکتا ہے تو محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو فقیروں پہ بھی رحم کرنا چاہیے. اور نویں وہ لوگ ہیں کہ جو جاہل ہیں ان پر بھی رحم کرنا چاہیے. ان پر رحم ہے ان کو صحیح راستہ بتانا. جاہل جو ہیں، اچھا جاہل کئی قسمیں ہوتی ہے. ایک تو جاہل ہے وہ جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں، وہ اگر اس کو سکھائیں گے پڑھے گا تو پڑھ جائے گا. ایک وہ جاہل ہے جو یہ نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں، تو غافل ہے، وہ غفلت میں ہے، اس کو جگائیں گے وہ بھی سیدھا ہو جائے گا. ایک وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ وہ جاہل ہے مگر بتاتا ہے کہ میں عالم ہوں. یہ جاہل مطلق ہے اور یہ خطرناک ہے. جس کو نہیں معلوم ہے مگر وہ بتاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے، اگر اس سے آپ کچھ پوچھیں گے تو یہ رانگ راستہ بتائے گا. تو یہ تو جاہل مطلق ہے، یہ آپ کی بات مانے گا بھی نہیں. وہ جو دو پہلے قسمیں ہیں کہ جانتا ہے جاہل ہے، اس کو سکھائیں گے تو سیکھ جائے گا. ایک وہ ہے کہ جو جاہل ہے مگر وہ غفلت میں ہے، اس کو بھی اگر جگائیں گے جائے گا. تو جاہلوں پر رحم کرنا چاہیے. ان کو اگر وہ جاہل ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے تو آپ ان کو علم بتائیں. راستہ چل رہے ہیں، راستہ نہیں معلوم ہے، راستہ بتائیں. دین سے بے بہرا ہیں. امر بالمعروف اسی کو کہتے ہیں، معروف نیکی کا حکم دینا. اگرچہ معروف سے مراد اصطلاحاً ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، لیکن پھر بھی معنوی اعتبار سے معروف کی مراد نیکی ہے. نیکی کا حکم دینا. آپ کسی کو بھی جو جاہل ہیں، جو نہیں جانتے ہیں، جن کو وضو نہیں آتا، جن کو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا آتا، جن کو کپڑے پہننا صحیح سے نہیں آتا، غسل نہیں آتا، ان کو سکھانا، ان پہ رحم کرنا چاہیے. وہ قابل رحم ہے، جاہل قابل رحم ہے. 10واں ہے بچوں پر رحم کرنا چاہیے. ان پر رحم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم و ادب سکھائیں. بچوں پر رحم کرنا چاہیے. پیغمبر اسلام حضور ختم مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں سے بہت پیار ہے. آپ نے فرمایا مجھے بچوں سے بہت پیار ہے. کسی نے پوچھا رسول اللہ بچوں سے پیار ہے کیسے، کیا مطلب ہے، کیوں؟ تو نبی نے فرمایا کہ اس لیے مجھے پیار ہے کہ یہ روتے بہت ہیں، اور ان کو اگر آپ جو ہے کھانے کے لیے کوئی چیز دیں گے تو 80% پھینکتے ہیں، 20% کھاتے ہیں، اسی ٹائم ختم کر دیتے ہیں، بچا کے نہیں رکھتے ہیں. لڑتے ہیں، آپس میں لڑتے بہت ہیں. تو پیغمبر اسلام سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ رونے والے بچے سے تو کوئی بھی محبت نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں مجھے رونے والے بچے بہت پسند ہیں، ضد کرنے والے بچے بہت پسند ہیں. کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب بچہ ضد کرتا ہے تو والدین بار بار منع کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، لیکن وہ اس قدر ضد کرتا ہے کہ آخرکار باپ یا ماں مجبور ہو جاتے ہیں اس کی ضد کو پورا کرنے کے لیے، ان کے رونے کی وجہ سے، ان کے ضد کرنے کے گڑ گڑانے کی وجہ سے. تو یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ کہا اس سے مراد اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل اپنے بزرگ، اپنے بڑے شخصیت کے سامنے روئے اور ضد کرے تو وہ شخصیت کبھی نہ کبھی پگھل جاتی ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک باپ جو مربی مجازی ہے وہ جب پگھل جاتا ہے بچے کے لیے تو پھر وہ خدا کے جو پروردگار رحم ہے، مطلق حکیم مطلق ہے، مربی مطلق ہے، مربی حقیقی ہے، اس کے سامنے اگر گڑ گڑایا جائے تو وہ کیوں نہیں پگھلے گا. دوسری صفت ان میں یہ پائی جاتی ہے کہ ان کو جتنا دو وہ کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں. آدھا پھینکتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں، 80% گراتے ہیں، 20% کھاتے ہیں، کچھ ادھر پھینکتے ہیں، کچھ ادھر پھینکتے ہیں، اسی ٹائم ختم کر دیتے ہیں، بچا کے نہیں رکھتے. کہنا یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا جو آیا ہے اس کو اسی ٹائم یوز کرو، جو بچے دوسرے کو دے دو. اور دنیا میں احتکار کرنا غلے کا یا جمع کرنا اس کے کوئی فائدے نہیں. خود جو ہے مولا متقیان کا قول ہے انا للہ ملک ینادی فی کل یوم للموت وجمع للفنا وابن للخراب. آپ فرماتے ہیں کہ ہر روز ایک فرشتہ انسانوں کو آواز دیتا ہے، اولاد پیدا کرو مرنے کے لیے، مال جمع کرو فنا ہو جانے کے لیے، اور بلڈنگیں بناؤ خراب ہو جانے کے لیے. اس کو خراب ہو جائے گا. تو یہ پیغام دیتے ہیں بچے کہ جو ملا ہے ابھی اکتفا کرو، ابھی جس پروردگار نے آپ کو دیا ہے آگے بھی دے گا، ابھی جو اپنا ہے اتنا رکھ کے باقی راہ خدا میں دے دو. تیسری صفت جو پیغمبر نے فرمائی کہ بچوں سے مجھے پیار ہے کہ وہ لڑتے بہت. بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی لڑتے ہیں. ابھی دو بچوں میں ایسی جنگ ہوئی کہ ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں، 1 گھنٹے کے بعد پھر وہی دونوں بچے کھیلتے ہیں. تو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی چپکلش ہو جائے تو زیادہ دیر تک بغض نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے سے
محبت رکھنا چاہیے اور اپنی بات کو بھول جانا چاہیے، اور اس کے بعد اس بات پہ بھول کے پھر ویسے ہی ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر رحم کرنے کا حکم دیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان پہ رحم کرنا چاہیے، اور ان کو بالخصوص 11ویں چیز ہے کہ جیسے آپ کے جو زیر نگرانی ہیں، جو آپ کے زیر نظر ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، کنیزیں ہیں، غلام ہیں، ان پہ بھی رحم کرنا چاہیے، مزدور ہیں ان پہ بھی رحم کرنا چاہیے، جو آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں ان پہ بھی رحم کرنا چاہیے، چونکہ عزت کی زکوٰۃ اپنے چھوٹوں پہ رحم کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اپنے چھوٹوں پہ رحم کریں۔ جیسے بہت مشہور واقعہ ہے کہ کنیز جو ہے وہ ایک قصاب کے یہاں گوشت لینے کے لیے آئی، اور قصاب نے اس کو دیا، تو جب واپس گئی تو چونکہ کنیز تھی گھر میں گئی، تو اس کے مالک نے اس کو پسند نہیں کیا جو وہ لے کے گئی تھی، واپس بھیجا۔ پھر جو ہے وہ قصاب کے پاس آئی، رونے لگی، تو قصاب نے پھر اس کو دوسرا گوشت دیا۔ پھر وہ گئی تو پھر اس کے مالک نے، چونکہ مالک بہت سختی کرتا تھا اس کے اوپر، اس نے اس کو پھر دوبارہ بھیجا، پھر اس کو پسند نہیں کیا، پھر وہ گئی 2-3 بار جب گئی، تو چوتھی بار پھر جب جانا کو ہوا تو پھر وہ بیچاری کنارے کھڑے ہو کے رونے لگی کہ اب جائیں گے تو قصاب مجھے دھکا دے گا اور یہ نہیں کرے گا۔ تو دیکھا ادھر مولائے متقیان کا گزر ہوا، دیکھا ایک کنیز ہے جو رو رہی ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا اس طرح سے میں لے کے جاتی ہوں، میرا مالک جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، اور میں بار بار قصاب کے پاس گئی تو مجھے ابھی یہ شرمندگی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قصاب جو ہے وہ مجھے برا بھلا کہے، دھکے دے۔ تو مولا نے کہا چلو میرے ساتھ، تو مولا کے ساتھ وہ کنیز گئی، اور جانتے قصاب وہ تھا کہ جو دوسرے شہر کا رہنے والا تھا، کوفے میں آ کے اس نے دکان کھولی تھی صرف اس لیے کہ وہ مولائے متقیان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، وہ علی سے ملنے کے لیے آیا تھا، علی سے ملاقات نہیں ہوئی تو وہیں اپنا کاروبار۔ تو اتنے میں جو ہے مولائے متقیان اس کو لے کے پہنچ گئے اور قصاب سے کہا کہ اس کنیز کا گوشت بدل دے، تو وہ اتنا اس قدر اس نے جو ہے غصہ اس کو آیا کہ مولا کے سینے پہ اس طرح سے ہاتھ مار کے دھکا دیا۔ تو جب دھکا دیا تو کسی نے اس کو بتایا کہ تجھے پتہ ہے کہ تو نے کس گستاخی کس سے کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں پتا۔ تو اس نے کہا بتایا کہ یہی علی مرتضیٰ ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو اس کو پھر اپنی شرمندگی کی بنیاد پر جس ہاتھ سے مولا پہ حملہ کیا تھا اس ہاتھ کو اس نے قطع کر دیا کہ میں نے کیا گستاخی کی ہے، میں تو خود علی سے ملنے آیا، معافی مانگی، اس قدر توبہ کی کہ علی مرتضیٰ کو خود ترس آ گیا۔ آپ نے اس کے ہاتھ کو اٹھایا اور وہیں پہ لگایا، اور علم امامت سے اس کو پھر ویسے ہی کر دیا جیسا پہلے تھا، اور اس کو یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ چھوٹوں پہ رحم کرنا چاہیے، جو مجبور ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہیں، ان پہ رحم کرنا چاہیے، کنیزوں پہ خاص طور سے، جیسے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود اپنے گھر میں جو جناب فضہ کنیز تھیں ان کو پڑھاتی بھی تھیں، اتنی تعلیم دی کہ جناب فضہ زندگی بھر قرآن کی آیتوں سے گفتگو کرتی تھیں، اور گھر کا کام بانٹ لیا تھا، ایک دن آپ کریں گے ایک دن ہم کریں گے، ایک دن جناب فضہ کرتی تھی، ایک دن جناب فاطمہ زہرا بیمار تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا، مگر پھر بھی اپنی باری میں اپنا کام کرتی تھی۔ جناب فضہ نے کہا بی بی آپ بیمار ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ رہنے دیجئے، ہم آپ کے، جناب فضہ سے کہا کہ نہیں آج میری باری ہے۔ تو یہ آل محمد نے طریقہ بتایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رحم کے لائق ہیں۔ رحم اخلاق حسنہ کا ایک جز ہے، ایک صفت ہے، جیسے شجاعت صفت ہے، جیسے سخاوت صفت ہے، جیسے عفو درگزر صفت ہے، ویسے ہی رحم کرنا بھی ایک حسن اخلاق کی صفت ہے۔ خدا ہم سب کو یہ تمام توفیقات میں ہمارے اضافہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔